اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ یعدکم، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرۃ منہ وفضلا، اپنی بخشش اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو سمجھ ملی ہے اس کو بڑی خوبی ملی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا ہی اچھی بات ہے، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ، فهو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم، تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سو اپنے ہی واسطے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، چل پھر نہیں سکتے ملک میں، یحسبہم الجاہل، سمجھے ان کو ناواقف، اغنیاء من التعفف، مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تعرفہم، تو پہچانتا ہے ان کو، بسیماہم، ان کے چہرے سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر میں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور عمدہ چیز کو اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے کام میں لانے کے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کر دو، حالانکہ ویسی ہی چیز اگر کوئی تم کو تمہارے حق واجب کے عوض یا سوغات میں دینے لگے تو تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی اور رعایت کر جاؤ تو اور بات ہے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، جو ایسی ناکارہ چیزوں سے خوش ہوں، تعریف کے لائق ہیں، یعنی ذات و صفات میں کامل ہیں، تو ان کے دربار میں چیز بھی کامل تعریف کے لائق ہی پیش کرنا چاہیے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا اچھا مال خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے اور تم کو
بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ خرچ کرنے پر اور اچھی چیز خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، یعنی چونکہ نیک جگہ پر خرچ کرنا طاعت ہے اور طاعت سے معصیت کا کفارہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور حق تعالیٰ کسی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو سبھی کو خرچ کا عوض بھی زیادہ کر کے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں۔ اور یہ سب مضامین بہت ظاہر ہیں، لیکن ان کو وہی سمجھتا ہے جس کو دین کا فہم ہو، اور اللہ تعالیٰ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نافع نہیں۔ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بے جا کام کرنے والوں کا قیامت میں کوئی ہمراہی حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور اخفا کے ساتھ فقیروں کو دے دو تب اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں، چونکہ بہت سے صحابہ کفار کو بائی مصلحت خیرات نہ دیتے تھے کہ شاید اسی تدبیر سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رائے دی تھی۔ اس لیے اس آیت میں دونوں طرح کے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ فرض واجب نہیں جس کے لیے اتنی دور دراز اہتمام کیے جائیں، ولیکن یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں۔ آپ کا کام صرف ہدایت کا پہنچا دینا ہے، خواہ کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے، اور ہدایت کا پہنچا دینا کچھ اس ممانعت پر موقوف نہیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدہ کی غرض سے کرتے ہو، اور اس فائدہ کا بیان یہ ہے کہ تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، کہ ثواب اس کے لوازم سے ہے، اور یہ ہر حاجت مند کی رفع حاجت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، پھر مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں کی جائے؟ اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب، یعنی اس کا عوض اور ثواب پورا پورا تم ہی کو آخرت میں مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی، سو تم کو اپنے عوض سے مطلب رکھنا چاہیے، اور عوض ہر حال میں ملے گا، پھر تم کو اس سے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو ملے، کافر کو نہ ملے۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، یعنی دین کی خدمت میں، اور اسی خدمت دین میں مقید اور مشغول رہنے سے وہ لوگ طلب معاش کے لیے کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب۔ البتہ تم ان لوگوں کو ان کے طرز ہیبت سے پہچان سکتے ہو، کیونکہ فقر فاقہ سے چہرے اور بدن میں ایک گونا اضمحلال ضرور آ جاتا ہے، اور یوں وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے نہیں پھرتے جس سے کوئی ان کو حاجت مند سمجھے، یعنی مانگتے ہی نہیں، کیونکہ اکثر جو لوگ مانگنے کے عادی ہیں وہ لپٹ کر ہی مانگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی خدمت کرنے کو جو مال خرچ کرو گے، بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے، اور لوگوں کو دینے سے ان کی خدمت کا فی نفس ہی زیادہ ثواب دیں گے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، یعنی بلا تخصیص اوقات پوشیدہ اور آشکارا، یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا قیامت کے روز ان کے رب کے پاس جا کر، اور نہ اس روز ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔